نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ आज हम कौला की तरकीब के बारे में कुछ अहम बातें याद रखते हैं। कौला फ़ेल मुतअद्दी है और फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल होता है जिसका मफ़ऊल होता है। ठीक है? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फ़ेल कौला का भी मफ़ऊल होगा। कौला ज़ैदुन अना तालिबुन मुज्तहिदुन। इसमें कौला ज़ैदुन है, इसका मतलब है ज़ैद ने कहा। अब ज़ैद ने क्या कहा? अना तालिबुन अना तालिबुन मुज्तहिदुन। मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ। इस फ़िक्रे की तरकीब हम समझते हैं ताकि जब भी कौला और इसके मुश्तक़ात आएँ तो हमें समझना आसान हो जाए। अब इसमें देख सकते हैं कौला जो है हमारे पास ये फ़ेल है, काफ़ वाव लाम इसका मादा है, बाब नून से है, नसरा यंसिरू से, और ये माज़ी वन है। कौला ज़ैदुन जो है वो इसम है हमारे पास, ये फ़ाइल है, फ़ाइल रफ़ा में है, और ये हमें कौला के लिए हमारे पास फ़ाइल मिल गया। आगे हम देखते हैं अना तालिबुन मुज्तहिदुन। अना जो है वो इसम मुब्तदा है हमारे पास। तालिबुन मुज्तहिदुन जो है वो मौसूफ और सिफत बन के मुरक्बे तौसीफी बन के ये मुब्तदा की खबर बन गए, और अना तालिबुन मुज्तहिदुन ये जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये कौला के लिए मफूल बन गया। ठीक है? और ये कौला फेल, ज़ैदुन फ़ाइल अपने मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया बन गया। कौला का मफूल वो बात होगी, वो जुमला होगा जो कहा जाएगा, और ये जुमला मकूला कहलाता है। मकूला एक जुमला होता है, और ये जुमला फेलिया भी हो सकता है और जुमला खबरिया भी हो सकता है, यानी कि जुमला इस्मिया भी हो सकता है। और कौला का मफूल असल में मकौल होता है, जिसको मकूला कहते हैं। कौला फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो जाता है। कौला के साथ लाम का सिला इस्तेमाल होता है। लाम का सिला किसके साथ इस्तेमाल होता है? जिससे कहा जाए, यानी जिससे कहा जाए वो लाम के सिले यानी लाम की प्रपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। मसलन अगर ये कहा जाए कि मैंने जैद से कहा, इसकी अरबी होगी कुल्तु ली जैदिन। जिससे कहा वो जैद था ना, तो लाम का जो सिला है, लाम की जो प्रेपोजिशन है वो जैद के साथ लग गई, कुल्तु ली जैदिन। और क्या कहा? वो आगे उसका मफूल होगा। मैंने तुझसे कहा, कुल्तु लका। जिससे कहा जाए उसके साथ लाम का सिला आता है। तुझसे कहा, का के साथ लाम का सिला आ गया। कुल्तु लका, मैंने तुझसे कहा। जैद ने मुझसे कहा, कौला जईदुल ली, या कौला ली जईदुन। जिससे कहा जाए उसके साथ लाम का सिला इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं, जैद ने मुझसे कहा कि तुम एक ज़हीन तालिब इल्म हो। कौला ली जईदुन अंत तालिबु ज़कीयुन। कौला फेल, लाम हरफ जर या मुतकल्लिम की आ गई है, ली में आप देख रहे हैं। इसकी हम तरतीब देखते हैं। कौला वही फेल है, काफ वाव लाम नून बाब नून से है, माजी वन का सीगा है। ली हर्फ है इसमें, और ली और या जो है या मुतकल्लिम की है। ये जार और ज़मीर मुतसला मजरूरा ये मिलके मुरक्बे जारी और मुतालिक फेल बन गए हैं कौला के लिए। ठीक हो गया। जईदुन जो है यहाँ पे फाइल है, रफा हालत में है। जैद ने कहा। मैं जो अंता है वो मुब्तदा है इधर यहाँ पर,
اور طالب علم ہوں، ذہین ثقیل، موصوف صفت مرکبہ توصیفی بن کر مبتدا کے لیے خبر بن گئے، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا جو کہ قولا کے لیے مفعول بن گیا. ٹھیک ہے. اور اب جب یہ قولا کے لیے مفعول بن گیا تو یہ قولا کا مقول بن گیا، قولا کا مقولہ بن گیا، اور یہ سارا جملہ فعلیہ ہو گیا. قولا فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ایک اور جملہ دیکھتے ہیں، اور اس جملے میں سب آپ کو ترتیب اس کی جب آپ کریں گے نا تو بہت آسانی ہو جائے گی. قال رجل یضرب زیدا انا ابوہ. اب دیکھیں، قولا جو ہے وہ فعل ہے، قاف و لام اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے. رجلن، ٹھیک ہے، رجلن جو ہے یہ ایک نکرہ اسم ہے. آپ کو میرا کرسر نظر آ رہا ہوگا. رجلن جو ہے نکرہ اسم ہے، موصوف اس کو ہم مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نکرہ اسم کے بعد جب ایک کوئی جملہ یا جار مجرور آ جائے یا شبہ جملہ آ جائے تو وہ اس کی صفت بن جاتا ہے. یضربن، یضربو زیدن، یضربو ضربہ مادہ ہے، باب ضربہ سے ہے، باب دعات سے، مدار ون ہے، فاعل اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، اور زیدن اس کا مفعول ہے. فاعل، یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ رجل کی صفت بن گیا. ٹھیک ہے. جب جملہ صفت بنے تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یضربو میں ہوا کی ضمیر عائد ہے جو کہ رجل کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جب بھی آپ جملہ جوڑیں تو اس آیت کو ذہن میں ضرور پہچاننا ہے آپ نے کہ وہ ضمیر جو ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے. مرکب توصیفی، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہو گئے. یہ سارا جو ہے یہ رجلن یضربو زیدن، یہ پورا مرکب توصیفی بن کے یعنی کہ موصوف اپنی صفت سے مل کر قالا کے لیے فاعل ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں آگے ہے انا ابوہ. انا مبتدا ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی ہو گیا اور خبر بن گیا انا مبتدا کے لیے، اور یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر قولا کے لیے مفعول بن گئے. یہ قولا کے لیے مفعول بن گئے. ٹھیک ہے. اور یہ سارا ہمارے پاس جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. قولا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. قولا کہا، رجلن یہ نکرہ اسم تھا نا، موصوف بن کر آیا تھا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ایسے آدمی نے، یضربو جو مار رہا تھا، زیدن زید کو. ٹھیک ہے. یہ منصوب ہے، مفعول ہے اس اسم کے لیے، اس فعل کے لیے، یضربو کے لیے یہ مفعول ہے. جو مار رہا تھا زید کو، ایسے آدمی نے کہا جو زید کو مار رہا تھا، انا ابوہ کہ میں اس کا باپ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مفعول بن کر آیا ہے. قالا جو ہے فعل، اس کی کنسٹرکشن کس طریقے سے ہوتی ہے. ترجمہ کہا ایک ایسے آدمی نے جو زید کو مار رہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ قالا کی ترکیب کے بارے میں تھیں جن کو ذہن میں لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ کرتے ہیں انگلش میں، ایک رپورٹڈ سپیچ ہوتی ہے، رپورٹڈ ورب ہوتا ہے، ہم اس کو جو لکھنا ہوتا ہے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہوتا ہے، اس طرح قالا کی بھی ایسے ہی ہم ترکیب کرتے ہیں. قالا کے ساتھ اس کا فاعل آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا مفعول آتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا کہا ایک ایسے آدمی نے جو زید کو مار رہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ قولا جو فعل ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا مفعول ہوتا ہے، اور جب مفعول ہوتا ہے وہ اس کا قول بھی ہوتا ہے. اور ہم نے جیسے شروع میں دیکھا تھا کہ قولا کا جو جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے. قولا کے ساتھ لام کا صلہ تب استعمال ہوتا ہے جب جس سے کہا جائے اس کو مینشن ہم نے کرنا ہو، تو وہ ہم قولا لام کے صلے کے ساتھ لے کر آتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ قلت لزید. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں نے زید سے کہا
تو زید سے کہا تو زید کے ساتھ لام کا ہم نے صلہ لگا دیا اور مفعول اس کے آگے آئے گا، ٹھیک ہے، جس کو ہم مقول کہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔